نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم اما بعد۔ ادلہ شریعہ 4 ہیں۔ ہم نے اصول شاشی میں یہ ادلہ شریعہ پڑھے ہیں کہ ادلہ شریعہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس شرعی۔ تو جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے گا یا ہم قرآن پاک سے اس کو تلاش کریں گے، اگر قرآن پاک سے نہ ملا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو تلاش کریں گے، اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ مسئلہ نہ ملا تو پھر ہم اس مسئلے کو اجماع امت سے تلاش کریں گے، اگر اجماع امت سے بھی وہ مسئلہ نہ ملا تو قیاس شرعی سے ہم اس کو تلاش کر کے اس مسئلے پر عمل کریں گے۔ آج کسی بھی دارالفتہ میں چلے جاؤ، کوئی مسئلہ لکھو اور دارالفتہ میں پیش کرو تو مفتی صاحب بھی ادلہ شریعہ کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔ تو اس لیے آج المیہ یہ ہے کہ جب بھی ہم مسائل پیش کرتے ہیں یا کسی کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ دلیل دو، یہ کہتا ہے حدیث دو، یا یہ کہتا ہے قرآن کی آیت دو۔ تو یہ ہمارے اصول نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اصول ادلہ شریعہ ہیں۔ تو جب بھی ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ بھئی اس مسئلے پر ہمیں دلیل دو۔ آج ہماری کتب دیکھ لو، ہمارے رسائل دیکھ لو، ہمارے پوسٹر دیکھ لو، ان پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ ترک رفع دین کے دلائل، ترک رفع دین کی حدیثیں، بلکہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ترک رفع دین کے دلائل۔ وہ دلائل قرآن سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ دلائل احادیث سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ دلائل جو ہے اجماع امت سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ دلائل قیاس شرعی سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ نہیں کہنا کہ بھئی ہمیں قرآن سے ہی دلیل دو، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ حدیث سے ہی دلیل دو، بلکہ ہم نے کیا کہنا ہے کہ اس مسئلے پر ہمیں کوئی دلیل چاہیے۔ وہ دلیل قرآن سے بھی ہو سکتی ہے، حدیث سے بھی ہو سکتی ہے، وہ اجماع امت سے بھی ہو سکتی ہے، وہ قیاس شرعی سے بھی ہو سکتی ہے۔ آج اگر کوئی ہندو کہے کہ میں مسلمان ہوں گا، آپ جو ہے مکمل کلمہ ایک ہی جگہ لکھا ہوا مجھے قرآن سے دکھا دو میں مسلمان ہو جاؤں گا، تو ہم مکمل کلمہ ایک ہی جگہ سے قرآن سے نہیں دکھا سکتے۔ اگر کوئی عیسائی کہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ اپنی بخاری شریف سے مکمل کلمہ دکھا دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، تو ہم بخاری شریف سے مکمل کلمہ نہیں دکھا سکتے کہ ایک ہی جگہ لکھا ہو۔ تو اس لیے یہ قانون نہیں ہے کہ بھئی ہمیں فلاں کتاب سے ہی چاہیے۔ قانون کیا ہے؟ فقہ کا اصول کیا ہے؟ ادلہ شریعہ، کہ ادلہ شریعہ کی روشنی میں ہم مسئلے کا حل کریں گے۔ ادلہ شریعہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ ادلہ شریعہ کیا ہے؟ احادیث ہے۔ ادلہ شریعہ میں سے کیا ہے؟ اجماع امت ہے۔ ادلہ شریعہ میں سے کیا ہے؟ قیاس شرعی ہے۔ اور اس اصول کو ائمہ محدثین نے بھی سامنے رکھا ہے۔ جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے بھی اس اصول کو سامنے رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف لکھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، اور آگے فرمایا کہ ایمان کے اندر کمی پہ ایمان قول اور فعل کا نام ہے، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور اس کے اندر کمی پیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس پر دلیل پکڑی ہے، قال اللہ تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل کے طور پر قرآن پاک کو پیش کیا، پھر اس کے بعد بطور دلیل کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خط کو نقل فرمایا جو انہوں نے الی عدی بن عدی کی طرف لکھا کہ ایمان
فرائض اور شرائع اور حدود اور سنن کا نام ہے۔ جس نے اس کو مکمل کیا تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا کہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، ایمان قول اور فعل کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس پر بطور دلیل کے قرآن پاک کو پیش کیا، اور اس کے بعد بطور دلیل کے جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو پیش کیا۔ تو اب اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے حجت نہ ہوتا، بطور دلیل نہ ہوتا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی پیش نہ فرماتے۔ تو معلوم امام بخاری کا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے، کہتے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے قول یہ دلیل کے طور پر پیش ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ جب بھی ہم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو کیا کہنا ہے کہ ہمیں دلیل دو۔ دلیل قرآن پاک سے بھی ہو سکتی ہے، دلیل حدیث سے بھی ہو سکتی ہے، دلیل جو ہے اجماع امت سے بھی ہو سکتی ہے، اور دلیل قیاس شرعی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آج عوام تو عوام، خواص کے اندر بھی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جب بھی مسئلہ پیش آتا ہے ٹیلی فون پر یا ویسے ہی براہ راست اگر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اس مسئلے پر حدیث چاہیے، اس مسئلے پر قرآن کی آیت چاہیے۔ بھئی ایسا نہ کہو، بلکہ کیا کہنا ہے، اس مسئلے پر دلیل چاہیے، کیونکہ ہم نے جو ہے اصول شاشی کے اندر ادلہ شریعہ پڑھے ہیں۔ اصول شاشی کے اندر پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ اصول شاشی کے اندر یہ ادلہ شریعہ پڑھے ہیں کہ ادلہ شریعہ 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو جب ہم نے اصول شاشی کے اندر ادلہ شریعہ پڑھے ہیں تو پھر اب کیوں کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی چاہیے، صرف حدیث ہی چاہیے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں دلیل چاہیے؟ دلیل قرآن سے بھی ہو سکتی ہے، دلیل جو ہے حدیث سے بھی ہو سکتی ہے، اور دلیل اجماع امت سے بھی ہو سکتی ہے، قیاس شرعی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ادلہ شریعہ سمجھنے اور ان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔